السلام علیکم۔ تو کیسے آپ سب؟ آج کی مارننگ ہوئی بچوں کو اسکول، شکر ہے یا اللہ تیرا، یکم اپریل تھی تو اسکول اوپن ہو گئے۔ بچوں کا بہت اسٹڈی لوس ہو رہا ہے، تو خیر میں نے بچوں کو جلدی جلدی ریڈی کر کے بھیجا۔ ان کو دلیا شکر تھا بنا ہوا تو دلیا کھلا کے بھیجا، اور ساتھ میں ان کا انڈا پراٹھا بنا کے دے دیا تاکہ بچے ساتھ ہی کھا کے آ جائیں۔ گھر جا آ کے انہوں نے عربی جانا ہوتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بھاگم بھاگ ہی بچوں کی رہتی ہے۔ تو خیر شکر ہے اللہ کا اسکول چلے گئے، اور پھر میں نے کوڑا پھینکنے چلے گئی نیچے، جمع دار آیا تھا، اور پھر آنے کے بعد میں نے سوچا کہ بالٹی لے کے آئی۔ بالٹی پہلے بھی میرا ایک دن بھول گئی تھی تو کوڑے کی بالٹی کو اٹھا کے لے گیا تھا، اس لیے میں ساتھ ہی لے آتی ہوں۔ ساتھ آ کے میں نے دیکھا گیس آئی ہوئی تھی، تو پھر میں نے سوچا اپنا ناشتہ بھی سارے بنا لوں۔ میں نے تھائروکسین کھائی۔ تھائروکسین کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو اتنے آٹا وغیرہ گوندتی ہوں اور ملائی وغیرہ چھان لی، انڈے بوائل رکھ لیے۔ سالن میں نے سوچا تھا 2 دن پہلے میں نے جو کوفتے بنائے تھے اسی کے اندر میں انڈے ڈال کے کھا لوں گی، لیکن انڈے ابل ہی نہیں سکے کہ گیس کم ہوتے ہوتے اچانک اتنی کم ہو گئی کہ میری روٹی بھی اتنی مشکل سے بنی تھی۔ پراٹھا بنانا تھا لیکن پھر بعد میں روٹی پہ ٹالنا پڑا، کیونکہ چوکور پراٹھا بنانے میں اور بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو روٹی بڑی مشکل سے بن پائی۔ ایک تو میں نے چائے بنی رکھی، شکر ہے چائے بن گئی، چائے کے بغیر کیسا ناشتہ۔ پھر میں نے جلدی جلدی اپنی یعنی چائے ایک طرف رکھی، دوسری طرف روٹی رکھی، توا گرم ہو گیا تو پھر میں نے سوچا روٹی پراٹھا بن ہی جائے گا، لیکن یہ تو ایسے کرتے ہیں، فل گیس ہوتی ہے اور کرتے کرتے اتنا جلدی کم کر دیتے ہیں کہ آپ چائے بھی بڑی مشکل سے بنا پاتے ہیں۔ تو خیر یہاں پہ میں نے ایک طرف جب رکھ دی تھی تو روٹی تو پکا کے ہٹنی تھی، کیونکہ دوائی میں کھا چکی تھی۔ اگر دوائی نہ کھائی ہوتی نا تو پھر تو میں ناشتہ ڈیلے بھی کر دیتی، جیسے پہلے دیر سے ہی کر رہے تھے۔ کیا یہاں روٹی بھی میں نے رومال سے ہی سیکی، کچی پکی کر شکر بنی۔ پھر میں نے ملائی سے کھا لی، اور مطلب کل پرسوں کا سالن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو اس سے مطلب میں نے کھا لی تھی۔ تو خیر یہ ہے کہ ناشتہ میرا ہو گیا تھا، تو سوچا تھا کامل جب تک اٹھے گا تو کامل کو تب بنا کے دے دوں گی۔ بعد میں جو آٹا میں نے گوندا تھا اس کو میں نے نکال دیا، نکالنے کے بعد اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا، یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہی ناشتے میں چائے میں نے ڈالی، چائے ڈالنے کے بعد آرام سے بیٹھ میں لگ جاتا ہے۔ چائے تو میں بالکل سکون سے پیوں، ذرا سا میری چائے میں خلل نہ آئے۔ تو خیر یہاں پہ میں باہر آ گئی تھی اور آرام سے بیٹھی ہوئی ناشتہ کی، کوئی ذرا بھی سو رہی تھی، ذرا آئی تھی لاسٹ مومنٹ پہ جب میرا ناشتہ فنش ہونے والا تھا۔ اچھا مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی ہے، جب ماں کھانا کھانے بیٹھے گی بچے تبھی کیوں سو کے اٹھتے ہیں، یہ تبھی ان کا واش روم کیوں آتا ہے؟ تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو کیا کہتے ہیں اس کو، اچھا جی، یہاں پہ کامل صاحب بھی اٹھ گئے تھے، تو یہ میرے برتن ناشتے کے بچے رکھے آئے تھے، ساتھ اپنا سبق سنایا جائے۔ تو لڑکے کا دل ہی نہیں کرتا کھانا کھانے کو، ناشتہ کرنے کو، جب بھی کو ماما اپنی 12 بجنے والے ہو گئے تھے اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے ماما ناشتہ نہیں کرنا، ورنہ بچے اتنا شور مچاتے ہیں کہ ماما ہمیں ناشتہ دو۔ یہ اسکول سے آ گئی تھی، آ کے نہا کے عربی کا ویٹ کر رہی تھی۔ تو یہاں پہ پھر جب یہ عربی سے پڑھ کے آ گئی تو پھر میں نے ان کو گرما کٹ کر کے دیا۔ گرما مجھے بہت پسند ہے، میں نے ان سے زیادہ گرما پسند ہے، میٹھا زیادہ ہوتا ہے تو مجھے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے، بچوں کو نہیں اتنا اچھا لگتا، پر پھر بھی میں نے دھکے سے ان کو کھلائی دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہاں پہ پھر میں نے ان کو کٹ کر کے دیا، ان کو پھونک دیے، ان کے بابا کا علیحدہ پلیٹ میں کٹ کر کے دیا، اور بنانا میں نے ویسے ہی ان کے سامنے رکھ دیے تھے۔ تو خیر یہاں پہ یہ کام بھی مکمل ہو گیا، اور یہ دیکھیں کٹ کر کے ان کے سامنے دو فوک سے لڑائی کرتے ہیں، فوک ایک دوسرے کو چباتے ہیں، فوک ایک دوسرے کو چباتے ہیں۔ میں وہ پرک والے فوک لائی ہوئی ہوں، بچوں کے ویجیٹیبل لگے ہوتے ہیں، فروٹ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ زیمت اپنی کچھ ڈرائنگ بنا رہی تھی، اسٹڈی بھی شکر ہے ان کی ہو گئی تھی، ابھی اسٹارٹ ہے نا تو اسٹڈی شکر ہے کم ہی دے رہے ہیں بچوں کے اوپر، زیادہ برڈن ڈالا۔ بنانا میں نے ایسے ہی رکھ دیے تھے، میں نے کہا جتنے کاٹ کے رکھو نا اتنے ہی مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں، اور یہ کھانا تو جیسے رو رو کے کوئی بھی چیز ان کو دے دو کھانے والی رو رو کے کھائیں گے۔ آپ کے بچے بھی ایسے کرتے ہیں تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا سلوشن ہے ان کو جلدی کھانا کھلانے کا۔ اچھا یہاں پہ یہ کام بھی مکمل ہو گیا تھا، اور پھر میں جلدی
یہ کام مکمل کرنے کے بعد میں نے سوچا شام کے کھانے کی تیار کر لوں، لیکن اسرا پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ روئے جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو چپ کروا کے جب اسے سلایا تو بچوں سے کہا مٹر لا کے رکھے تھے۔ وہ کامل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں نے مٹر چھیلنے میں نے کہا چلو اتنے دیر بعد میں جو ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ کے بچے بھی ایسی لڑائی کرتے ہیں تو پلیز مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھاگ کے اوپر چڑھ گیا تھا اور مجھے کچھ نہ کچھ بتا رہا تھا، مما یہاں چڑیوں کا پیالہ رکھا ہوا ہے، یوں رکھا ہوا ہے، ان کو نوڈلس بنا کے دی، کام ہی نہیں ختم ہوتے، کبھی کسی کا کوئی کام، کبھی کسی کی کوئی فرمائش۔ میں تو صبح سے شام تک ٹائم نہیں ملتا۔ یہاں میں نے چکن کو میرینیٹ کر دیا تھا، ہم 2-3 دن سے کہتی مما کرسپی فرائڈ چکن کھانا ہے، تو سارے بچوں کو سوچنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے مٹر چھیل رہے ہیں اور ان کی بھی جو لڑائیاں ہو رہی تھیں، مما یہ مٹر کھائے جا رہا ہے، مما یہ یوں کیے جا رہا ہے مٹر۔ پھر یہاں پہ میں نے ویجیٹیبلس بھی کٹ کر لی تھی، شکر ہے الحمدللہ سب کچھ ٹائم سے بن گیا تھا اور یہ گھی بھی میرا بن کے ریڈی ہو گیا تھا۔ آج کا ولاگ